بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے عورت کے پیٹ میں سانپ جس سے اس کے 4 اولادیں مر گئیں، اور ایک اللہ والے بزرگ کا۔ اور اس واقعے کو مکمل طور سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے ایک لڑکی بہت ہی نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنی ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کی حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قرب چاہتا تھا، منصوبے بناتا تھا تاکہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ بیتاب کھانے لگا، مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، مگر میں اس سے خوش رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شوہر پر اور اس کی لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کے شوہر اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا، اور شروع کے 5 سال تک اس کے وہاں کوئی بچہ نہ ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم اس کا شوہر اس سے بیزار رہتا تھا، اور تو اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے وہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کو سب چاہتے تھے، مگر اس لڑکی کا شوہر اس بچے کے پاس بالکل نہ جاتا تھا۔ اس بات سے بھی وہ لڑکی دکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، کم سے کم گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا اور عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازمہ کو کہا کہ اس کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ میں مالکن سے ملنا چاہتی ہوں، حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی۔ پابردا عورت تھی، نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے دروازے تک آئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دے دو۔ عورت نے اسے روٹیاں اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازمہ سے جب پیتل کی بڑے گلاس سے پانی منگوایا، اور اس فقیر نے گلاس لے کر اس گلاس میں دیکھا اور اس عورت سے کہا، پانی میں تو سانپ ہے۔ عورت حیران رہ گئی، کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مجھ پر کون کالا جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے، آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بابا جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ بات میں کیسے مانوں؟ میری تو ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، اندر جا کے دیکھو، میری بات سچ ہے۔ وہ سو نہیں رہی، بہت پریشان ہوئی اور روتی ہوئی اندر گئی۔ جھولے میں پڑی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ دروازے پر آئی تو فقیر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازمہ کو فقیر کے پیچھے بھیجا، جو کہ غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، آخر بچی مر کیسے گئی؟ وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ پھر وہ صابر شاکر عورت بیٹی کی موت پر اللہ کے حضور کے سجدے پر سجدے کر رہی تھی۔ اس بچے کی تقریباً 1 سال بعد گھر میں دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بیٹی پہلے بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے لاتی نہیں تھی، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کھو چکی تھی، مگر دوسری کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن وہ بچی جب 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار
پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ ملازمہ اس کو صدقہ خیرات دینے لگی۔ فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا وہ فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی تو ایک بار پھر اس کو شک ہوا کہیں اس کی دوسری بیٹی بھی مر نہ گئی۔ اندر آ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا اس فقیر کو کھانا دے دو۔ فقیر ملازمہ سے بولا مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی، تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اسے کہو اپنی علاج کروائے، اسے بولو تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب یہ بات فقیر نے کہا تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی، جلدی سے جا کر صاحب کو بلا لائی۔ جب گھوڑے پر سوار اپنے گھر آیا تو یوں ہی گھوڑے سے اترا تو گھوڑے نے عجیب حرکت کی، اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں میں چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس سے پہلے اسے کوئی روکتا گھوڑے کے بنا گڑھے میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا تو اس کی موت واضح ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس لڑکی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے عمل کے توڑ کے لیے عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا خوف تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر کسی عامل کے پاس جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اڑتی ہوئی ایک چیل آئی، اس کی کمسن بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے ہوئے رہ گئے کہ وہ چیل دور آسمان پر لے جا کر اسے پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس کی بیٹی کا پورا وجود بکھر چکا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، خیر ہماری بیٹی کو کون مارنے والا ہے، کون ہمارا دشمن ہے؟ عورت اولاد کے غم میں ہر وقت روتی رہتی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو برداشت کر کے اللہ کے حضور پہ سجدے کرتی رہی۔ یا اللہ تیری کیا رضا ہے، کیا مسلط ہے، کون ہمارا دشمن ہے، راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم سے کم بیٹی کی وجہ سے بیوی کے قریب آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کا موت واضح ہو گئی تو اس کی گھر والے اس سے اکسانے لگے اور کہنے لگے بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا۔ پھر ایک دن اس کے گھر پھر ایک دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، ارے کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا دے دے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا، وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی، روتی ہوئی بولی تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، میری مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی ہوئی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو مجھ کو گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تیرے ہی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا، پانی مانگا، نوکرانی نے برتن میں پانی لے کر آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔
پھر اس نے کہا اس برتن میں دیکھو، بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ جیسے وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں ایک کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ چیخ مار کے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور فقیر نے کہا بی بی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور ایسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کی بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میری بچی تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقیر کہتا ہے یہی تو بات ہے، خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، یہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ بستی میں رہنے والے بہت سے ہندو آدمی ہیں، انہی میں سے ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے آپ کو شادی سے پہلے دیکھا تھا، دیکھتے ہی آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا۔ آپ کی شادی ہو گئی تو وہ دل بہلا گیا۔ اس نے کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ پر، آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر تو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا، وہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ اب تم میری بات سمجھ گئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی اب میں کیا کروں؟ وہ فقیر کہنے لگا تم پر اور تمہارے شوہر پر اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتا چل گیا کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے عمل کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا سوچ لو، کام بہت بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا اولاد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود اس سانپ کو جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ پہلے تو وہ عورت گھبرائی تھی کیونکہ وعدہ کر لیا تھا جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے۔ اس عجیب و غریب ناقابل کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی وہ سانپ تمہاری پیٹ میں موجود ہے، وہ بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اسے محبت کا اظہار کر لو گی، کہو گی یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح سے اسے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کے تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں اس نے دائی سے بھی بات کر لی تھی میری یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا، تم مت ڈرنا، سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ باہر آئے گا۔ اللہ کی کرنی اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک لڑکے کو بھی پیدا کر دیا، رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کی کچھ دیر بعد مر گیا تھا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پھر آیا اور وہ عورت بھاگتی ہوئی فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی بابا کیا بات ہے، کوئی بری خبر تو سنانے نہیں آئے کہ میں
پھر سے ٹوٹ جاؤں۔ اب میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے، شکر ہے وہ صحت مند بھی ہے، اب تک ٹھیک ہے، میں روز اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ فقیر کہا، میں اس بار تمہیں کوئی بری خبر دینے نہیں آیا، بلکہ میں ایک خبری دینے آیا۔ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اوپر اور تمہارے شوہر کے اوپر اور بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا۔ تبھی ایک کالے ناگ نے اسے ڈس لیا، وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہ پاکیزہ عورت خدا کی کرم سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ بیان دوستو، کالا جادو ایک سچی بات ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اسی لیے ہمیں اور اپنی گھر والوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال میں رکھے اور ہمیشہ اپنے رحمتوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔